حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں، یعنی قابل مواخذہ نہیں ہیں: سونے والا جب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور دیوانہ جب تک کہ سمجھ بوجھ والا نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک تم سے ممکن ہو مسلمانوں سے حدود کو دور کرو۔ اگر مجرم کے بچ نکلنے کی کوئی صورت ہو تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجرم کو معاف کر دینے میں امام کا غلطی کرنا اسے سزا دینے میں غلطی کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کے بدلے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جو کوئی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ دوسری طرف سے آئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ دوسری طرف سے آئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ اعتراف کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ ایک پتھریلی زمین کی طرف لے جائے گئے اور انہیں رجم کیا گیا۔ جب انہیں پتھر کی چوٹ لگی تو دوڑتے ہوئے بھاگے، حتیٰ کہ ایک ایسے آدمی کے قریب سے گزرے جس کے پاس اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی۔ اس نے ماعز کو اسی سے مارا اور لوگوں نے بھی مارا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جب پتھر اور موت کی تکلیف انہیں محسوس ہوئی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے اسے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی کافی فکر مند ہوئے۔ وہ کہنے لگے، اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ کون اس کی جرأت کر سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اپنی اس روش کی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان کا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور حال شخص چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو رجم کیا، کیونکہ تورات میں زنا کی یہی سزا بیان ہوئی ہے، اس لیے ان کو ان کے مذہب کے مطابق اور ان کی کتاب کی تعلیم کے مطابق سزا دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے جرم کی سزا میں کوڑے لگائے اور شہر بدر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کوڑے لگائے اور شہر بدر کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کوڑے لگائے اور شہر بدر کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، چوری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آیت پڑھی اور فرمایا، جو اس اقرار کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جو ان میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہوا پھر اس پر حد قائم ہو گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے کوئی گناہ کیا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبے کے دوران فرمایا، لوگو اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر حد قائم کرو، جس کی شادی ہوئی ہو اس پر بھی اور جس کی شادی نہ ہوئی ہو اس پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ میں اس کے پاس آیا تو دیکھا اس کو کچھ ہی دن پہلے نفاس کا خون آیا تھا، لہٰذا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے لگائے تو کہیں میں اسے قتل نہ کر بیٹھوں، یا انہوں نے کہا کہیں وہ مر نہ جائے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹتے تھے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، پھل اور کھجور کے گابے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چوری کی سزا ہی ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، اور باقی احادیث کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف جو عادی چور ہو، جس کی چوری کرنا عادت ہو چکی ہو، اس کی یہ سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حد سے بری کر دیا اور زانی پر حد جاری کی۔ راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ مہر بھی دلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل یعنی اغلام بازی کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول یعنی بدفعلی کرنے اور کرانے والے دونوں کو جسمانی سزا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی دوسرے کو یہودی کہہ کر پکارے تو اسے 20 کوڑے لگاؤ، اور جب مخنث یعنی ہجڑا کہہ کر پکارے تو اسے 20 کوڑے لگاؤ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر تہمت لگانا اور غلط الزام لگا کر ان کی عزت اچھالنا ایک قابل سزا جرم ہے، اور حکومت وقت کو اس کی سزا دینی چاہیے۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 سے زیادہ کسی کو کوڑے نہ لگائے جائیں سوائے اس کے کہ اللہ کی حدود میں سے کوئی حد جاری کرنا ہو، یعنی سزا دیتے ہوئے نرمی کا پہلو اختیار کیا جائے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کا سوال ہو وہاں ضرور سزا دینی چاہیے۔